بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان سے اپنے پن کی خوشبو آتی ہے۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں، کیونکہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی خوشی اور رضا قربان کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ اصل خیر یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دی، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس 1 روپے کے سوا اور کوئی روپیہ نہ ہو۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ لوگوں کا مشورہ لیں، لیکن اپنے دماغ کو سوچنے کا موقع دیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت اور عورت کی الماری میں نئے سر کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرتیں شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو۔ پھل تو لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتظام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ جس کا ہاتھ پاک ہو جائے اس کی نیت درست ہو جائے گی، جس کی نیت درست ہو جائے گی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جس کا عقیدہ درست ہوگا اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، ایک سوال کے جواب نے بہت پریشان کیا۔ سوال تھا، مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگوں سے پوچھا، مگر کسی کے جواب سے تسلی نہ ہوئی۔ ایک دفعہ گاؤں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک بابا گنے کاٹ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا کہ ان سے یہ سوال پوچھ لوں۔ میں نے بابا جی کو سلام کیا اور اجازت لے کر سوال پوچھ لیا۔ بابا جی تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے رہے اور جواب دیا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ میرے پاس ایک بلی تھی، اس کو جب بھی بھوک لگتی تھی آ کر میرے پاؤں چاٹتی تھی اور میں اس کے کھانا دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ یہ بلی مجھ سے بہتر ہے، اس کو پکا یقین ہے کہ اپنے مالک کے پاس اس کی طلب پوری ہوگی، اور انسان کو یقین نہیں
انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ ایک ہوائی جہاز کو جس کا انجن خراب ہو چکا ہو، باہر سے پینٹ کر کے اور اس کا رنگ تبدیل کر کے آپ پرواز نہیں کر سکتے۔ روحانی اڑان کے لیے اندر کی تبدیلی اشد ضروری ہے۔ جب تک ہمارے پاس جھولی نہیں ہوگی، جب تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ نہیں اترے گی۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔